الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد۔ آج درس حدیث میں بہت اہم سبق پڑھا جا رہا ہے۔ دو احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مشکوٰۃ شریف میں بھی نقل کیا گیا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، بے شک میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ تم میں زندہ رہوں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، پس تم اقتدا کرنا میرے بعد ان دونوں کی، ابی بکر و عمر۔ ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً ذکر کیا، فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تم نے اتباع کرنی ہے، اقتداء کرنی ہے۔ اور محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ اعتراض بھی کیا، یا سمجھنے کے لیے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ کہا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ایھا الناس، اے لوگو انما انا بشر، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی، امید ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، فاجیبوا، پس میں اسے قبول کر لوں۔ مراد یہ کہ میرے پر بھی وقت آ جائے دنیا سے جانے کا۔ وانا تارک فیکم مثقلین، میں تم میں دو چیزیں بوجھل چھوڑتا جا رہا ہوں۔ ثقلین کا معنی محدثین کرام رحمہ اللہ لیتے ہیں الامرین العظیمین، دو بڑے کام۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی تو ہے کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، اس کتاب اللہ میں ہدایت نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا، تم اللہ کی کتاب کو بھی تھامے رکھنا، پکڑ لینا اور اس کو تھامے رکھنا، ترغیب دی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری چیز کے بارے میں ترغیب جو دی، فرمایا میرے وفات کے بعد تم نے جو تھامے رکھنا ہے، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت کے کو تھامے رکھنا۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آتی ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر جو رقم الحدیث جس کو کہتے ہیں 6140 ہے۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس کا رقم الحدیث جو ہے 6061 ہے۔ دونوں ایک ہی کتاب میں جو ہے منقول ہیں۔ ایک جو ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، اس میں نقل ہے۔ جیسے ہم آپ کو اس کتاب کی تصویر بھی دکھاتے ہیں، بالکل جس سے سبق آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ باب مناقب اب عمر رضی اللہ عنہما، یہ حدیث مبارکہ ہے، بالکل یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جب باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ دونوں حدیث مبارکہ میں
ظاہری طور پر تعارض ذکر کیا جاتا ہے، ضد ذکر کی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ شاید حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حکم آپ دے رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کی عزت کا یا ان کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ بھی کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس میں جو ہدایت نور ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور اہل بیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ ہے اس کے ساتھ بھی عزت احترام کے ساتھ عمل کرنا ہے، ان کی عزت احترام تکریم کرنی ہے۔ اور آپ نے گھریلو زندگی جو دیکھنی ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا، وہ اہل بیت سے آپ سیکھیں۔ ہمارے جو مسائل وہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم باقی نماز روزہ تو پورا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت جیسا ہمارا کردار نہیں، اہل بیت جیسا ہمارا مزاج نہیں، اہل بیت جیسا ہمارا اخلاق نہیں، اہل بیت کے گھرانے میں جو بچے تھے ان کی تربیت جیسے پرورش ہوتی تھی اس طرح نہیں ہے۔ گھر آپ کا مضبوط ہے اور اہل بیت جیسے اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ ہاں، حکمرانی کا پھر حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس میں اس کی طرف اشارہ جو ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت رکھو گے، تمہارے خلیفہ جو اول ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کا اہل بیت سے تعلق تھا یا نہیں تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر تھے جی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی تھی جو ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج میں سے ایک واحد جو بیٹی تھی جو ہے، جو کنواری تھی جو ہے اور عمر میں چھوٹی تھی جو ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کے اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا، نسب ایک تعلق تھا، اختلاف نہیں تھا جو ہے۔ ہاں، اسے تو ایسے انداز سے پیش کیا جا رہا اہل بیت اور خلافت کا کوئی تعلق ہے جی، یہ وصیت یہ کی تھی اور وہ آذن اللہ کوئی قبضہ ہو گیا سے ایسی بات کوئی بھی نہیں جاتی۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دی تھی جو ہے، اس کا نام ام کلثوم تھا رضی اللہ عنہا۔ ام کلثوم جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو ہے، اور اس کے بارے میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لاڈلی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہے۔ جب اختلاف ہو تو وہاں پر رشتہ داریاں نہیں ہوتی، قرابت داریاں نہیں ہوتی، رشتے نہ دیے جاتے ہیں نہ لیے جاتے ہیں جی۔ اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا۔ یہ دیکھیں جائے تاریخ طبری جلد نمبر 100 حساب، یہ پڑھیں گے، اسے تاریخ الامم والملوک کہتے ہیں، اور صفحہ نمبر جو ہے یہ 155 ہے، اس میں ذکر آ رہا ہے۔ بالکل دیکھیں جی کہ حضرت ام کلثوم بنت ابی طالب سے بھی نکاح کیا تھا، اور ان کے بطن سے جو تھے حضرت فاطمہ بطن سے حضرت زید اور رقیہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہوئی تھی جو یہاں پر ذکر کیا جی۔ اور یہاں پر تو یہ ذکر کر دیا، اور دوسری جو ہے البدایہ و نہایہ، آپ دیکھیں جی حصہ ہفتم ہے جی، ہمارے پاس یہ جلد ہے یہاں پر، یہ چوتھی جلد ہے اس ہفتم، صفحہ نمبر 100 جو ہے 41 جو ہے وہاں پر ذکر کیا، اور یہاں پر لکھا کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح کیا۔ آپ نے ام کلثوم کا حق میں 40,000 درہم مقرر کیا، اور ان سے آپ کے یہاں یہ زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ تو جہاں پہ یاد رکھے جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، وہاں پر قرابت داریاں نہیں ہوتی، رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا اہل بیت اور آپس میں تعلق تھا، رشتہ داریاں تھی، قرابت داری تھی جو ہے۔ اس روایت میں جس میں آ رہا ہے فَاقْتَدَوْا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِهِ، اس میں خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں حکمران بنیں گے، ان کی عزت احترام، ان کا کہا ماننا، اور
اس دوسری روایت میں جس میں قرآن مجید کتاب اللہ اہل بیت کا ذکر ہے، بالکل اس کی بھی اتباع کرنی ہے جی، قرآن مجید کی بھی ماننی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔